أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. لا يرقبون في مؤمن، یہ کسی بھی ایمان والے کے معاملے میں الا ولا ذمہ، نہ تو رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی معاہدے کا خیال کرتے ہیں۔ لا يرقبون، یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ خیال نہیں کرتے کسی ایمان والے کے معاملے میں الا، نہ تو رشتہ داری کا، الا یہاں پر استثناء نہیں ہے بلکہ قرابت داری کے لیے ہے، ولا ذمہ، اور نہ ہی یہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں کہ چلو ان ایمان والوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے یا اسی طریقے سے ان سے ہم معاہدہ کر چکے ہیں، اگر انہیں ایمان والوں پر غلبہ حاصل ہو جائے تو ہر چیز کو چھوڑ دیں گے، بس مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے اور اپنا فائدہ حاصل کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں جو حد کو توڑنے والے ہیں، حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سے معاہدہ ہے اور معاہدے کے دوران اس طرح سے نقصان پہنچانا یہ ایک حد سے آگے بڑھنے والی بات ہے جو کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ یعنی اس قدر یہ لوگ نقصان پہنچانے والے کہ ایمان والوں پر اگر یہ غلبہ حاصل کر لیں، نہ رشتہ داری کا پاس رکھیں نہ معاہدوں کا پاس رکھیں، لیکن اس کے باوجود قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں پھر بھلا دو پہلی ساری چیزیں، اس لیے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو انسان اسلام قبول کر لیتا ہے اسلام اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ توبہ کر لیں، اسلام لے آئیں اور پھر اسلام کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے لگیں، قائم کرنا جس کو پورے آداب کے ساتھ، فرائض واجبات سنت و مستحبات کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنے لگیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، زکوٰۃ دیں۔ کچھ قبائل ایسے تھے جو ابھی صحیح طریقے سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ زکوٰۃ دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شاید زکوٰۃ تو حضور کے زمانے میں تھی، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے جہاد کیا اور فرمایا کہ تمہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر حضور کے زمانے میں تم ایک اونٹنی زکوٰۃ دیتے تھے اور اس کے ساتھ اس کے گلے کی رسی بھی دیا کرتے تھے، آج اگر صرف گلے کی رسی نہیں دو گے تب بھی ابوبکر تم سے جہاد کرے گا۔ یعنی حضور کے جو فرامین ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اسے خلیفہ پورا کروا کر رہے گا۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو فرمایا کہ اگر یہ ان چیزوں پر عمل کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ پھر پہلی ساری باتیں بھلا دو کہ انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے پریشان کیا، انہوں نے ہجرت پر مجبور کیا، انہوں نے تکالیف دیں، انہوں نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ شہید کیا، فرمایا ساری چیزیں بھلا دو، پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، ان سے ایک تعلق رکھو۔ اور وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری آیات ہیں، ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اس میں یہ سوچنا کہ پہلے یہ کیا کرتے رہے، اب ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ ہم کیسے کر لیں۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر بھی پہلے معاملہ تھا، اب بھی اللہ کی رضا ہی کی خاطر ایسا کرنا ہے، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر یہ لوگ
اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، من بعد عہدہم وعدہ کرنے کے بعد، وطعنوا فی دینکم اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں، تمہیں دینی اعتبار سے طعنہ دینے لگیں، یا اسی طریقے سے تمہارے دین کو طعنے دیے جانے لگیں، تو فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو اے مسلمانوں تم لڑو ان کافروں کے سرداروں کے ساتھ، سربراہوں کے ساتھ، انہم لا ایمان لہم، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے قسموں کا پاس نہیں رکھتے، قسموں کو پورا نہیں کرتے، ان کے ہاں قسموں کی کوئی حقیقت نہیں، تو لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں، شاید کہ یہ لوگ طعنے دینے سے اور مسلمانوں کے خلاف سختی کرنے سے جو ہے وہ باز آ جائیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ وعدوں کو پورا نہ کریں یا قسموں کو توڑ دیں، اس میں ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تو سب ہی یہ وعدہ کر کے آئے کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں عالم ارواح میں، اور اگر آج یہ غلط راستے پر چلتے ہیں تو یہ وعدے اور قسموں کو توڑنے والی بات ہے، اور اسی طریقے سے یہ دین کے اعتبار سے طعنہ زنی کرتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ چیزیں جو کہ قطع الثبوت ہیں، یعنی کہ قرآن سے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہیں، تو ایسی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کی کسی ایک آیت سے کوئی بات ثابت ہو یا اسی طریقے سے احادیث متواترہ سے ثابت ہو۔ احادیث متواترہ کہ ہر زمانے میں ایک بہت بڑی جماعت اس بات کو اور حدیث کو بیان کرنے والی ہے۔ حضور کے زمانے میں ہزاروں صحابہ اس بات کو بیان کرتے تھے، صحابہ کے بعد ہزاروں تابعی اس بات کو بیان کرتے تھے، تابعین کے بعد ہزاروں تبع تابعی اس بات کو بیان کرتے تھے، اسی طریقے سے آج تک اس ایک بات کو ہزاروں لوگ بیان کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قطع الثبوت۔ ایسی بات کا انکار کرنے والا کافر ہے، ایسی بات کا مذاق اڑانے والا کافر ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بات خبر واحد ہو جس کو ظنی الثبوت کہتے ہیں، کیا مطلب کہ کسی صحابی سے کسی ایک تابعی نے سنا، بس وہ ایک تابعی اس بات کو آگے بیان کر رہا ہے، اس سے پھر آگے ایک شخص بیان کر رہا، ایک دو جو ہیں اس بات کو بیان کرتے ہیں، تو ایسی بات جو ہے وہ ظنی الثبوت کہلاتی ہے، یعنی اسے بھی ہم حدیث کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر حکم کے اعتبار سے فرق یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کا انکار کرنے والا کافر نہیں کہلاتا، البتہ ایسی بات کا مذاق اڑانے والا پھر بھی کافر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث بیان کی گئی ایک قاضی کے زمانے میں کہ جی ایک شخص نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو جو ہے وہ بہت پسند تھا اور آپ اس کو خوش ہو کر کھایا کرتے تھے، تو ایک شخص نے یہ بات کہی کہ لو مجھے تو پسند نہیں ہے، مجھے تو یہ بالکل اچھا نہیں لگتا، تو قاضی نے جب یہ مقدمہ گیا تو قاضی نے کہا کہ یہ شخص مرتد ہو چکا ہے، یہ شخص اسلام سے اس کا جو ہے تعلق ختم ہو چکا ہے، تو یعنی بات کیا ہے، حالانکہ یہ ظنی الثبوت ایک بات تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بیان کی جاتی ہے، وہ بھی خبر واحد ہے کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، افضل شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا بات تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، یہ بھی خبر واحد ہے۔ تو ایسی بات میں سے کسی کا بھی مذاق اڑانا، اس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی کبھی اذان کا مذاق اڑاتے، کبھی نماز کا مذاق اڑاتے، اس اعتبار سے جو ہے یہ لوگ جو ہیں شریعت کو جو ہے حقیر سمجھا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ طعنوا فی دینکم، یہ تمہارے دین میں طعنے دینے لگیں، مذاق اڑانے لگیں، پھر ان سرداروں سے، اس لیے یہ سربراہ ہی تو ہیں کہ جن بنیاد پر یہ سارے کے سارے لوگ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ لڑو، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ تو پتہ چلا یعنی جب جہاد اگر وجود میں آئے گا، جہاد عملی طور پر ہماری زندگی میں ہوگا، پھر بڑے سے بڑے سربراہ، بڑے سے بڑے حکمران، بڑے سے بڑے اسلام کے دشمن جو ہیں وہ باز آ جائیں گے، اور اگر ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا تو حقیر قسم کے لوگ بھی مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔